السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ الذی ہدانا لہذا وما كنا لنہتدی لولا ان ہدانا اللہ ونشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ ونشہد ان سیدنا ومولانا محمدا عبدہ ورسولہ وصلی اللہ تعالی علیہ وعلی آلہ واصحابہ وبارک وسلم تسلیما کثیرا کثیرا اما بعد فقد قال اللہ تبارک وتعالی فی کتابہ الکریم والفرقان الحمید فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایہا الناس اتقوا ربکم الذی خلقکم من نفس واحدۃ وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم اکمل المؤمنین ایمانا احسنهم خلقا وخیارکم خیارکم لنسائکم او کما قال علیہ الصلاۃ والسلام۔ محترم و موقر علماء کرام، ماشاءاللہ بہت سارے علماء حفاظ اس مجلس کی رونق ہیں، اور مہمانان اعظام، عزیز بھائیوں، دوستوں، بزرگوں اور نونہال معصوم بچوں، اور ابو حنیفہ مسجد سے لگ کر جو مدرسہ مستورات اور لڑکیوں کا چلتا ہے، وہاں پر تشریف فرما پردہ نشین دینی مائیں اور بہنیں، اللہ رب العزت کا بڑا ہی فضل و کرم ہوا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس مبارک نسبت پر ہم تمام کو جمع ہونے کی توفیق عطا فرمائی۔ کثیر تعداد میں ماں بہنیں جمع ہوتی ہے، اور مردوں سے زیادہ عورتیں آتی ہے، اور مرد بھی الحمدللہ کچھ کم نہیں، دور دور سے یہاں پر ماشاءاللہ آئے ہوئے ہیں۔ اللہ ہم تمام کے جمع ہونے کو قبول فرمائے۔ یہ مبارک سلسلہ ہمارے صدی کے محترم حافظ ثناء اللہ صاحب دامت برکاتہم کہ ان کی فکروں پر 2013 سے مستقل یہ سلسلہ چل رہا ہے۔ لاک ڈاؤن کی وجہ سے 1-2 سال ملتوی ہو گیا، مؤخر ہو گیا تھا، جو پھر سے الحمدللہ رواں دواں ہیں۔ جس وقت میں میٹنگ ہوئی، حافظ ثناء اللہ صاحب دامت برکاتہم سب کا طے کر رہے تھے کہ بھئی الگ الگ مقررین کو بلانا ہے، اس میں جو ہے حضرت نے مجھ سے کہا کہ آپ کی بھی اس میں بات رکھنی ہے۔ تو میں نے حضرت سے کہا تھا کہ بابا میں تو یہاں کا امام ہی ہوں، روزانہ سنتے بھی ہیں، دیکھتے بھی ہیں، اور گھر کی مرغی دال برابر۔ تو حضرت مسکرائے، لیکن ہو سکتا ہے کہ حضرت کے ذہن میں یہ بات ہوگی، روزانہ بریانی کھا کھا بھی انسان اکتا جاتے ہیں۔ کل جدید لذیذ، ایک انسان کا مزاج ہے، کل جدید لذیذ، ہر نئی چیز مزیدار ہوتی ہے۔ تو نئے نئے مقرر ماشاءاللہ آ رہے ہیں، نئے نئے چہرے، نیا نیا انداز، نئی نئی باتیں۔ اللہ تعالیٰ اس کو بے انتہا قبول فرمائے۔ بہرحال تو دالچا کھانا بھی کچھ کم نہیں ہے، بریانی کھا کھا کے بھی انسان روزانہ بریانی کھائے اکتا جاتا ہے۔ جب ایک ساتھ روزانہ لگاتار بریانی آ رہی ہے تو انسان کو دالچے کی بھی یاد آتی ہے۔ تو بہرحال ابھی میرے سامنے جو گھڑی ہے، ایک گھڑی بند ہے، تو اس کے لیے آگے پیچھے ہو جائے تو معاف کرنا۔ اس وقت میں میرا جو عنوان ہے، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ازدواجی زندگی، آپ علیہ السلام کی ازدواجی زندگی۔ ازدواجی زندگی بولے تو شادی شدہ زندگی۔ جتنے انسان دنیا میں آئے ہیں تقریباً سبھی لوگ شادی کرتے ہیں، مرد بھی کرتے ہیں اور عورتیں بھی کرتی ہیں، اور ایک فطری چیز ہے، کرنا ہی پڑتا ہے۔
اور اس کے بغیر زندگی ادھوری ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے انسانی جتنے رشتے بنائے ہیں، ماں باپ کا رشتہ ہے، بھائی بہن کا رشتہ ہے، اور دوسرے جتنے بھی رشتے ہیں، دادی، نانی، پھوپھی، خالہ، ممانی وغیرہ وغیرہ، ان سارے رشتوں میں سب سے پہلا رشتہ اللہ تعالیٰ نے جو بنایا وہ میاں بیوی کا بنایا، ماں کا رشتہ نہیں۔ اللہ تعالیٰ نے آدم علیہ السلام کو بغیر ماں اور بغیر باپ کے بنایا۔ آدم علیہ السلام کی کوئی ماں نہیں، کوئی باپ نہیں۔ اور پھر حضرت حوا علیہ السلام کو اللہ نے بنایا، وَخَلَقَ مِنْهَا زَوْجَهَا۔ تعجب کی بات یہ ہے، نسل انسانی کا سلسلہ اللہ نے عورتوں کے ذریعے سے چلایا۔ عورتیں بچوں کو جنم دیتی ہے، لیکن عورت کو جنم دینے والا مرد، مطلب عورت کو اللہ نے آدم علیہ السلام کی بائیں پسلی سے نکالا، اللہ نے اپنی قدرت سے نکالا۔ وَخَلَقَ مِنْهَا زَوْجَهَا، آدم علیہ السلام کے اندر سے اللہ نے ان کی بیوی حضرت حوا علیہ السلام کو نکالا۔ اب یہ پہلا رشتہ بنا دنیا میں میاں بیوی کا۔ یہ میاں بیوی کا رشتہ سب سے پہلے اللہ نے بنایا، باقی رشتے سب بعد میں، اس لیے کہ یہ میاں بیوی کا رشتہ ایسا ہے جو انسانی زندگی میں سب سے زیادہ قربت، سب سے زیادہ قرب اور نزدیکی جس رشتے کو حاصل ہے وہ میاں بیوی والا رشتہ ہے۔ اسی قرب کو تعبیر کرتے ہوئے اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے کلام پاک میں ارشاد فرمایا کہ ہن لباس لکم وانتم لباس لہن، کہ شوہر بیوی کے لیے لباس اور بیوی شوہر کے لیے لباس ہے۔ تو بیوی کو شوہر کا لباس اور شوہر کو بیوی کا لباس کہا گیا۔ اب اس کے اندر بہت ساری حکمتیں ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کے کلام پاک میں ایک ایک لفظ کے اندر جو ہے یعنی معنی کا پورا سمندر اس کے اندر میں بھرا ہوا ہے۔ ایک ایک لفظ کے اندر اتنی ساری حکمتیں، ایک ایک امر کے اندر، اور اللہ تعالیٰ کی ایک ایک بات میں اتنی گہرائی ہے کہ قیامت تک اس سے لولو موتی ہیرے جواہرات نکلتے رہیں گے۔ تو تب بھی جو ہے وہ ساری کی ساری مطلب ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا جو علم ہے وہ مکمل انسان بیان کر ہی نہیں سکتا۔ بہرحال تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے سب سے پہلا جو رشتہ بنایا میاں بیوی کا، تو لباس سے تعبیر فرمایا، شوہر بیوی کے لیے لباس، بیوی شوہر کے لیے لباس۔ لباس چونکہ انسان کے جسم سے چمٹا رہتا ہے، تو اتنا قرب رشتہ داریوں میں صرف میاں بیوی کا ہی ہے، اس کے علاوہ کوئی اتنا قرب نزدیک نہیں ہو سکتے، نہ بھائی بہن اور نہ ہی جو ہے یعنی کوئی ماں اور بیٹا، ان کا بھی اتنا قریبی رشتہ نہیں ہے جتنا میاں بیوی کا ہے۔ جس طرح کپڑا جسم سے لگا ہوا ہوتا ہے تو وہ رشتہ۔ بہرحال تو شادی جو ہے ہر ایک کو کرنا پڑتی ہے۔ عام حالات میں شادی کرنا سنت ہے، بعض حالات میں شادی کرنا فرض ہے۔ کوئی بولے نہیں مجھے نہیں کرنا پڑے گا، بچ نہیں سکتا شادی سے۔ سارے انبیاء کی سنت ہے، نکاح کرنا سارے نبیوں کی سنت ہے۔ عیسیٰ علیہ السلام اللہ نے ان کو آسمان پر اٹھا لیا، آئیں گے تو شادی بھی کریں گے، اولاد بھی ہوں گی انشاءاللہ۔ اور یحییٰ علیہ السلام، یہ دو انبیاء ہیں کہ جن کے تعلق سے آتا ہے کہ یحییٰ علیہ السلام نے بھی نکاح نہیں فرمایا، باقی جتنے انبیاء تمام نے نکاح کیا۔ اربع من سنن المرسلین، 4 چیزیں ہیں جو سارے رسولوں کی سنت رہی ہے۔ ترمذی شریف کی روایت، جس میں کہ فرمایا کہ الحیاء، شرم و حیا، سارے نبیوں کی سنت، شرم والے حیا والے تھے۔ یعنی الحیاء والتعطر، خوشبو اور عطر کا استعمال اور اہتمام، سارے نبیوں کی سنت۔ والسواک، مسواک کا اہتمام، سارے نبیوں کی سنت رہی، مسواک فرماتے تھے۔ ابھی ہم لوگ کتنے لوگ ہیں جو مسواک کا اہتمام کرتے؟
ابھی بہت کم ہو گیا، مسواک نظر ہی نہیں آتی۔ اللہ اس سنت کو زندہ کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اور چوتھے نمبر فرمایا کہ نکاح کرنا یہ سنن المرسلین میں سے ہے، سارے رسولوں کی سنت میں سے ہے، عام حالت میں سنت ہے، لیکن اگر گناہ کا خدشہ ہے کہ شادی نہیں کریں گا تو زنا کے گناہ میں مبتلا ہو جائے گا، تو ایسے وقت میں نکاح کرنا فرض ہو جاتا ہے۔ اذا غلب الطوقان وجب النکاح، کہ نکاح ضروری ہو جائے گا تاکہ انسان جو ہے اس گناہ سے بچے۔ شہوت ایک فطری چیز اللہ نے انسان میں رکھی ہے، جیسے بھوک لگتی ہے، پیاس لگتی ہے، تو اس کا اللہ نے جائز راستہ بتایا ہے۔ تو شہوت جو ایک فطری چیز ہے اس کو مکمل کرنے کا اللہ نے جو راستہ بتایا وہ نکاح ہے، کہ نکاح کے ذریعے سے اپنی خواہش کو پوری کرو، اور اگر نکاح کے علاوہ کسی اور طریقے سے چاہے وہ مرد ہو یا عورت ہو اپنی خواہش کو پورا کریں گے تو اللہ نے قرآن میں فرمایا فَمَنِ ابْتَغَىٰ وَرَاءَ ذَلِكَ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْعَادُونَ۔ جو لوگ نکاح کے علاوہ، اور غلام باندیوں کا بھی ایک زمانہ تھا، باندیوں تو یہ زمانے میں باندی کا تصور ہی ختم ہو گیا، غلام اور باندیوں کا، تو صرف جو ہے نکاحی راستہ ہے اس وقت میں۔ تو نکاح کے علاوہ اگر کوئی مرد یا کوئی عورت نکاح کے بغیر اس خواہش کو کسی اور طریقے سے پوری کرنا چاہے تو ہرگز جائز نہیں ہے۔ اگر کوئی کر رہا ہے تو یہ حد سے تجاوز کرنے والوں میں ہے۔ شادی مرد اور عورت کی ہوتی ہے۔ آپ بول رہے ہیں یہ کون سی نوی بات بول رہے ہیں؟ مرد اور عورت کی تو ہوتی ہے، تھوڑی جانوروں کی ہوتی ہے۔ بولنا اس لیے پڑ رہا ہے کہ آج دنیا میں ایسے ایسے قانون بن رہے ہیں جس کے اندر مرد سے شادی کر سکتا ہے۔ ایسا قانون انڈیا میں بھی بن گیا، مرد سے شادی کر سکتا ہے، عورت سے شادی کر سکتی ہے، کہ عورت سے شادی کر رہی ہے۔ جب انسان قرآن و سنت سے ہٹتا ہے اور رب چاہی کو چھوڑ کر من چاہی اور من مانی پر اتر آتا ہے تو اس کی عقل ایسی معاف ہوتی ہے اور ایسا وہ گرتا ہے کہ جانوروں سے زیادہ بدتر ہو جاتا ہے۔ جانور میں بھی آپ نے دیکھا نہیں ہوگا کہ کتا کتے کے ساتھ میں لگ رہا ہو، بکرا بکرے کے اوپر چڑھ رہا ہو، سب بالکل نہیں ہے، یہ فطرت کے خلاف۔ یہی نہیں بلکہ اس کے آگے جو ہے ایسا بھی قانون بن گیا کہ عورت کتے سے شادی کر رہی، نعوذ باللہ، بندر سے شادی کر رہی۔ جب خواہشات کے دلدل میں انسان پھنستا ہے، خواہشات ایک ایسی چیز ہے کہ ساری کی ساری خواہشات کسی بھی انسان کی دنیا میں پوری ہو ہی نہیں سکتی۔ انسان سوچتا ہے چلو ایک بار گناہ کر لوں گے، ایک گناہ کر لو جی بھر جائیں گا، اس کے بعد چھوڑ دیں گے، لیکن ہر گناہ دوسرے گناہ کا سبب اور ذریعہ بنتا ہے۔ جن علاقوں کے اندر زنا کی عام اجازت ہے تو وہاں زنا بالجبر کے واقعات رونما ہو رہے ہیں، اور دنیا کے اندر عجیب نمونے کی کارگزاریاں۔ ان سارے خرافات سے بچنا ہے تو شریعت اور سنت کے مطابق شادی کرنے کا جو اللہ نے جو طریقہ اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا ہے، اس طریقے کو اگر ہم اپنائیں گے تو حقیقت میں یہ شادی بنے گی، یعنی زندگی کی خوشگواری انسان کو حاصل ہوگی۔ ازدواجی زندگی کے سنہری اصول علماء نے مستقل کتابیں لکھی۔ میاں بیوی کا رشتہ یہ زندگی بھر کا ہوتا ہے، اسی لیے بیوی کو شریک حیات کہتے ہیں، رفیق سفر کہتے ہیں۔ انسان دنیا میں مسافر کی حیثیت رکھتا ہے، اور یہ ایک سفر کے لیے نکلا ہے، اس کی منزل مقصود آخرت ہے۔ اب اس سفر میں تنہا وہ اگر جائے گا تو تنہا جو ہے اس سفر پورا نہیں کر سکتا، اس کو بہت ساری دشواریوں کا سامنا کرنا پڑے گا۔ کہ مرد کے اندر اللہ نے ایسی جہاں بہت سی طبعی ضروریات رکھی ہے تو وہاں کہ وہ عورت کا محتاج اور ضرورت مند ہے، عورت وہ مردوں سے مستغنی نہیں ہو سکتی، کہ عورتیں کہ مرد کے جو ہے محتاج ہے۔ یہ زندگی کی ایسے دو گاڑی دو پائے ہیں، مرد عورت، یا ایسا پر ہیں پرندے کے دو پر ہیں کہ دونوں پر کا ہونا ضروری ہے۔ میاں بیوی اگر ہے تو ان کی زندگی انشاءاللہ خوشگوار چلے گی، گزرے گی۔
اسی لیے روایات میں ان مردوں کو جن کی بیوی نہ ہو مسکین کہا گیا۔ مسکین ہے بیچارہ، مسکین۔ عرب جماعتیں آتی ہے اور پوچھتے ہیں بھئی تمہاری شادی ہوئی؟ نہیں ہوئی، بولتے نا مسکین، بہت غریب، جس کو بولتے نا بہت غریب ہے بیچارہ، قابل رحم ہے بیچارہ۔ آج دنیا میں بولتے ہیں یہ ارب پتی کھرب پتی، پتہ نہیں کس کا پتی بن گیا، کھرب پتی بھی بن گیا، لیکن بیوی کا پتی نہیں بنا تو وہ بھی مسکین میں اس کا شمار ہوگا کہ ارب پتی بنا لیکن بیوی کا پتی نہیں بنا۔ شریعت کا اصول اور رولز یہ ہے، مزاج شریعت کا یہ ہے، کوئی مرد بغیر بیوی کے نہ رہے، کوئی عورت بغیر شوہر کے نہ رہے۔ اس کے لیے اللہ نے دو چیزوں کا حکم دیا، فنکحوا اور انکحوا، نکاح کرو اور نکاح کراؤ۔ نکاح کرو تو اللہ نے جس کے اندر نکاح کرنے کی استطاعت ہے، شادی کی عمر ہو گئی، نکاح کرو۔ فَانْكِحُوا مَا طَابَ لَكُم مِّنَ النِّسَاءِ مَثْنَىٰ وَثُلَاثَ وَرُبَاعَ، نکاح کا اللہ نے حکم دیا، نکاح کرو۔ اور دوسری جگہ وَأَنْكِحُوا الْأَيَامَ مِنْكُمْ، تمہاری شادی ہوگی تو بھی یعنی سب کو دنیا سے بے خبر ہو گیا، ایسا نہیں کہ اپنی شادی ہوگی اب لوگ کہاں کیا بھی کریں، نکاح تو خود کر لیا، دوسروں کی بھی کراؤ۔ وَأَنْكِحُوا الْأَيَامَ مِنْكُمْ، تم میں جو غیر شادی شدہ ہیں ان کی شادیوں کی فکر کرو۔ معاشرے کے ذمہ داروں کی ذمہ داری میں سے ایک بات اللہ نے اس میں بیان فرمائی، جہاں بہت ساری فکر کرنا ضروری ہے وہیں اس بات کی بھی فکر کرنا ضروری ہے کہ جن کی شادی کی عمر ہو گئی تو ان کی شادیوں کی فکر کرو۔ شادی ہو گئی تھی، اللہ نہ کرے کچھ حادثہ ہو گیا، بیوی کا انتقال ہو گیا، شوہر کا انتقال ہو گیا، تو جس عورت کے شوہر کا انتقال ہو گیا بیچاری وہ بیوہ ہو گئی، تو کیا وہ زندگی بھر بیوگی کی حالت میں گزارے گی؟ اللہ نہ کرے طلاق ہو گیا تو کیا زندگی بھر مطلقہ رہ کر گزارے گی زندگی؟ کھلا ہو گیا تو زندگی بھر ویسے ہی اکیلے رہے گی؟ نہیں، ذمہ داروں کی ذمہ داری اللہ نے فرمائی، چاہے مرد ہو یا عورت ہو، جن کا یعنی جو بے جوڑ کے ہیں، اب مرد ہے اس کے پاس بیوی نہیں ہے، عورت ہے اس کے پاس شوہر نہیں ہے، تو ان کی فکر کراؤ۔ مردوں کی فکر کرو کہ ان کے پاس بیوی ہو، عورتوں کی فکر کرو کہ اس عورت کے پاس اس کا شوہر ہو۔ یہ زندگی کی خوبصورتی ہے۔ اسی کو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اربع من اعطیہن فقد اعطی خیر الدنیا والآخرہ، چار چیزیں ایسی ہے جس مرد کو یہ چار چیزیں مل جائے، فقد اعطی خیر الدنیا والآخرہ، تو دنیا اور آخرت کی خیر بھلائی اس کو مل گئی۔ چار چیزیں اللہ کرے کہ یہ چاروں چیزیں ہم تمام کو مل جائے۔ اب وہ کیا چار چیزیں؟ قلباً شاکرا، قلباً شاکرا، شکر گزار دل، شکر کرنے والا دل، ایسا دل جو شکر گزار ہو، شکر گزار۔ اللہ نے جو نعمتیں دی ہیں اس پر شکریہ ادا کرنا چاہیے۔ شکر گزاری پر نعمتوں میں اضافہ ہوتا ہے، اور ناشکری کی وجہ سے نعمتیں چھین لی جاتی ہے۔ اور یہ شکر گزاری چاہے مرد میں ہو یا عورت میں ہو، شکر گزاری کرنے والا مرد ہو تو اللہ اس کی نعمتوں میں اضافہ فرمائیں گے، اور عورتیں ماں بہنیں اگر اللہ کی نعمتوں کی شکر گزاری کرے گی تو اللہ کا وعدہ ہے لَإِن شَكَرْتُمْ لَأَزِيدَنَّكُمْ، اگر تم شکر گزاری اختیار کرو گے تو ہم تمہاری نعمتوں میں اضافہ کریں گے۔ اور یہ شکر گزاری عام طور سے ماں بہنوں میں، خاص طور سے ماں بہن نہیں بلکہ بیویوں میں مفقود ہوتی ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک موقع پر عورتوں سے خطاب فرمایا کہ اے عورتوں کی جماعت، میں نے جہنم میں زیادہ تر عورتوں کو جاتے ہوئے دیکھا ہے کہ عورتیں کثرت سے جہنم میں جا رہی ہے، اور اس کی ایک وجہ یہ بھی ہے کہ دنیا میں مردوں سے زیادہ عورتیں ہیں، عورتیں زیادہ تو عورتیں زیادہ جا رہی ہیں، اور عورتوں سے زیادہ بچے ہیں۔ تو بولے اے عورتوں کی جماعت، میں نے دیکھا جہنم میں کثرت سے عورتیں جا رہی ہیں۔ تو عورتوں نے پوچھا وجہ، عورتیں کثرت سے جا رہی تو اس کی کیا وجہ ہے؟ تو آپ علیہ السلام نے دو وجہ بیان فرمائی، تکثرن اللعن و تکفرن العشیر،
ایک تو تم لعنت ملامت بہت کرتی ہو اور شوہر کی ناشکری کرتی ہو، اپنے شوہر کی ناشکری کرتی ہو۔ شوہر بیچارہ کتنی بھی مانگے پوری کرے، ہیلو فرمائش اور بولو فرمائش، کیا فرمائش ہے، کتنے بھی مطالبات، کتنی بھی فرمائشیں پوری کرے، وہ فرمائشیں پوری کرتے کرتے بڈھا ہو جائے تو تب بھی بولتی ہے جب سے تمہارے ساتھ شادی ہوئی دو ٹھیکرے 2 چھیتڑے کے علاوہ ملا ہی کیا؟ بولے کچھ ملا ہی نہیں۔ بولے کیا؟ بولے جب سے شادی ہوئی بس بربادی ہوئی۔ بولے تمہارے ساتھ شادی کر کے آبادی نہیں بربادی ہوئی۔ بولے کیا بھی ملا نہیں؟ کیا ملا؟ جب سے شادی پر کیے کوئی بھی ایک اگر مطالبہ پورا کرنے میں اگر 19-20 ہو جائے ختم بات، پھر اس کی تو خیر نہیں بیچارے کی۔ تو بہرحال تو بولے یہ ناشکری جو ہے نا، ناشکری، یہ ناشکری کی وجہ سے جہنم میں جاؤ گے۔ تکثرن اللعن، اور لعنت ملامت بہت کرتی ہو اپنی اولاد کو۔ بچہ چاں پیاں تو کرنے چوالا، بچہ تو پریشان کرنے چوالا۔ اب بچہ اگر کوئی نادانی کرتا ہے، کوئی غلطی کرتا ہے تو عورتیں غصے میں آ کر لعنت ملامت نہیں بلکہ بد دعائیں دیتی ہے۔ خود ماں اپنے بیٹے کو، اپنی اولاد کو بد دعا دیتی ہے، تو مر جا، تو گڑ جا، 4 کے کاندھوں پہ اکھڑ جا، نعوذ باللہ وغیرہ وغیرہ، تو موت نہیں آتی تجھے، پتہ نہیں کیا کیا کہہ دیتے غصے میں الٹی سیدھی بد دعائیں بھی دیتی ہے، بعد میں پیار بھی کرتی، لاڑ بھی کرتی۔ لیکن جو بد دعا دیتی ہے یہ غصے میں، یہ کوئی صحیح بات نہیں، غلط بات ہے۔ کسی استاد سے میں نے سنا، غالباً شیخ عبد الرحمن سدیس دامت برکاتہم، ان کے تعلق سے کسی نے یہ واقعہ بیان فرمایا تھا، ان کی والدہ کا، انہوں نے خود بیان کیا ہوگا، تو جنہوں نے سنا ہوگا ان سے میں نے سنا کہ بچپن کے اندر حضرت جو ہے اپنے شریر تھے، اور بچپنے میں جو ذہانت ہوتی ہے نا وہ شرارت کی شکل میں ظاہر ہوتی ہے۔ ذہانت شرارت کی شکل میں ظاہر ہوتی ہے۔ جو بچہ جتنا شریر ہوتا ہے، جتنا زیادہ شرارت کرتا ہے، وہ اتنا زیادہ ذہین ہوتا ہے۔ اس ذہین ہے تبھی تو وہ شرارت کر رہا ہے، نئی نئی چیزیں سوچ رہی ہے اس کو، تو شرارت کر رہے تھے۔ ان کی والدہ کو بہت غصہ آیا، جیسے ہر ماں کو غصہ آتا ہے، اور غصہ آیا۔ اب مائیں غصے میں کیا کرتی ہے؟ لعنت ملامت کرتی ہے، گالی گلوچ کرتی ہے، بد دعائیں دیتی ہے۔ اور غصے کے اندر ان کی والدہ نے بد دعا دینے کے بجائے دعا دی، اتنا پریشان کرے، جا اللہ تجھے کعبہ کا، مکہ کا امام بنائے، اللہ تجھے بیت اللہ کا امام بنائے۔ اور غصہ آیا تھا اور خوب بد دعا نکالنے کے بجائے دعا دے دی غصے میں بھی، اللہ تجھے بیت اللہ کا امام بنائے۔ اللہ نے بنا دیا۔ تو اس کے لیے غصے میں بھی جو ہے بد دعا کا جملہ نہیں نکالنا چاہیے۔ بعض مرتبہ قبولیت کی گھڑی ہوتی ہے اور وہ قبول ہو جاتی ہے، جس کے نتیجے میں اس کی اولاد مر جاتی ہے، یا یہ کہ کوئی ایسا حادثہ ہو جاتا ہے جس کی وجہ سے اپاہج اور معذور ہو جاتی ہے، اور اس ماں کو پتہ ہی نہیں چلتا کہ یہ مصیبت تمہاری اپنی بد دعا کی وجہ سے ہوئی۔ تو بولے لعنت ملامت بہت کرتی ہو اور ناشکری، تو ان 2 چیزوں سے آپ علیہ السلام نے جو ہے نشاندہی کی گئی۔ عام طور سے یہ 2 چیزیں ہوتی ہے، لعنت ملامت کرنا، ناشکری کا جو مزاج ہے کہ اس کو ختم کرو تو جہنم سے بچ جاؤ گے۔ اور پھر صدقے کا بھی حکم دیا کہ صدقہ کثرت سے کرو، کہ صدقے سے بھی اللہ تعالیٰ کا غصہ، اللہ کی ناراضگی دور ہوتی ہے، اللہ کا غضب، اللہ کا غصہ ٹھنڈا ہوتا ہے صدقے کی وجہ سے۔ تو بہرحال بات کہاں سے کہاں چل پڑی، میں وہ روایت نقل کر رہا تھا کہ جس کو 4 چیزیں مل گئی، جس کو 4 مل گئی، 40 کیا مل گئی حافظ صاحب؟ 4۔ اب حافظ صاحب 4 کے وچار میں پڑ گئے، 4 کا کیا سماچار ہے؟ 4 بیویاں بولنا چاہ رہے ہیں یا کیا 4 صفات ہے، 4 خوبیاں؟ پہلے قلباً شاکرا، شکر کرنے والا دل، وَلِسَانًا ذَاکِرًا، ذکر کرنے والی زبان، وَبَدَنًا عَلَى الْبَلَاءِ صَابِرًا، صبر کرنے والا بدن، وَزَوْجَةً لَا تَبْغِيهِ خَوْنًا فِي نَفْسِهَا وَلَا فِي مَالِهِ، اور ایسی بیوی جو اپنی ذات میں خیانت نہ کرے، شوہر کے مال میں خیانت نہ کرے۔ تو دیندار بیوی، تو یہ 4 چیزیں جس کو مل گئی، دنیا آخرت کی بھلائی مل گئی، گویا کہ دنیا میں اس کو جنت مل گئی،
اب جن لوگوں کی بیویاں ایسی ہے تو خوش ہو جاؤ، آپ کو یعنی ایک بشارت ہے، مبارکبادی ہے کہ آپ کو دنیا میں جنت ملی ہوئی ہے۔ اسی لیے حدیث میں آتا ہے تنکح المرأۃ لاربع، جو نکاح ہوتے ہیں نا، شادیوں میں جو رشتے تلاش کرتے ہیں تو 4 چیزیں عام طور سے دیکھی جاتی ہے نکاح میں، لمالہا ولحسبہا ولجمالہا ولدینہا، مالداری دیکھی جاتی ہے، رشتہ دیکھتے ہیں۔ کھاتا پیتا گھر رہنا بولے مولانا، ایسا رشتے جوڑتا ہوں چونکہ کھاتا پیتا گھر ہونا بولے، مطلب ہر گھر کھاتا پیتا ہے، کون ایسا ہے جو کھاتا پیتا نہیں ہے؟ مراد یہ ہوتی ہے کہ اچھا، مطلب یہ کہ گھر بہترین ہونا اور مالدار یعنی مال والے ہونا، یہ کہتے ہوئے شرم آتی ہے تو کھاتا پیتا بولتے ہیں۔ تو مالداری، اور پھر حسب نسب، اونچے خاندان کا ہونا، پھر خوبصورت ہونا۔ اب بہت سارے ایک ہی الفاظ میں مختصر جملے میں، خوبصورت اور خوبصیرت، صورت بھی اچھی ہو سیرت بھی اچھی ہو، صورت اور سیرت۔ اس صورت پہ سے یاد آیا، میاں بیوی میں جھگڑا ہو گیا اور کسی بات پر، تو انہوں نے کچھ کہا تو بولے تم نے اپنی صورت دیکھی ہے؟ صورت بولتے ہیں نا، صورت، بولے صورت تو نہیں، احمد آباد دیکھا ہے بولے، گجرات میں صورت ہے نا، تو وہاں پر بولے وہ صورت تو نہیں گیا، احمد آباد میں گیا بولے، تو وہ صورت نہیں، ادھر یہ اپنی شکل صورت، خوبصورت خوبصیرت۔ اس کے اندر پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دینداری اور سیرت کو بنیاد بنانے کا حکم دیا کہ حسن صورت چند روزہ، حسن سیرت مستقل، اس سے خوش ہوتی ہیں آنکھیں جس سے خوش ہوتا ہے دل۔ کہ صورت تو ایک جس طرح جو ہے سورج، یعنی صورت ہے نا، یہ سورج کی طرف پروان چڑھتی ہے خوبصورتی، جیسا سورج جو ہے بیچ میں آ کے ایک دم آب و تاب میں آتا ہے، پھر ڈھلوان جب ڈھلتا ہے تو اس کی شعاعیں مان پڑ جاتی ہے، ایک وقت آتا ہے غروب ہو جاتا ہے۔ تو انسان کی شکل صورت کا بھی یہ حال ہے، بچپنے میں الگ شکل، پھر جوان ہو کے خوبصورتی شباب پر ہوتی ہے، پھر جیسے جیسے بڑھاپا آتا ہے تو اس کا حسن بھی جو ہے جیسا پھول ہوتا ہے مرجھانے لگتا ہے، تو بڑھاپے میں مرجھائے وہ پھول ہو جاتا ہے، اور وہ سارا کا سارا حسن جمال وہ بڑھاپے میں جب عمر کے انتہا کو پہنچتے ہیں تو ساری خوبصورتی کیا ہو جاتی ہے؟ ختم ہو جاتی ہے۔ تو صورت تو اس کو جو ہے بنیاد مت بناؤ، سیرت کو بنیاد۔ سیرت جو ہے بچپنا ہو کہ جوانی ہو کہ بڑھاپا، اگر سیرت نیک ہے تو یہ سیرت ہمیشہ رہے گی، وہ ختم نہیں ہوگی، اس لیے وہ سیرت کو چنو۔ اور فرمایا کہ والدین یا فظفر بذات الدین تریبت یداکا، کہ دینداری کو بنیاد بناؤ تم کامیاب ہو جاؤ گے۔ دینداری کو، بہت سے لوگ ایسے ہیں رشتہ دیکھنے آتے ہیں، مولانا دیکھو خوبصورت رہنا بولے، ہمارے بچے کو خوبصورت ہونا بولے، تو خوبصورتی، بہت سارے لوگ جو چھوٹی چھوٹی اتنی باریکی دیکھتے ہیں کہ بھائی اس کی ناک ایسی ہے، اس کا کان ویسا ہے، اس کی ہائٹ اتنی ہے، ایسا ہونا چاہیے تھا، ویسا ہونا چاہیے تھا، کرتے کرتے وہ خود کی عمر 40 سے 45 سال ہو گئی، رشتہ دیکھتے دیکھتے کتنے سال ہو گئے؟ 40 سے 45 سال، 50 سال کے بھی ابھی کنوارے رشتے ہیں، 50 سال ہو گئے کنوارے بیٹھے ہیں، بولتے مولانا ہم کو کنوارا رشتہ ہونا۔ اب 50 سال کا کنوارا کہاں سے لائیں؟ اور اتفاق سے رہتے بھی، لیکن ان کی بھی نہیں جمتی، نہیں بولے کم پڑھا لکھا ہے، بولے اگر بتا بھی دے تمہاری 40-50 سال کی عمر ہو گئی، فلاں صاحب ہے اور جو ہے ماشاءاللہ اچھے تھے، ان کی بیوی کا انتقال ہو گیا، اب ایسا رشتہ ہے، چلیں گا کیا؟ کتنا پڑھا ہوا ہے لڑکا؟ 45-50 سال کا، پھر بھی لڑکا کتنے سال کا ہے؟ جانی 50-55 کا ہے، کتنا پڑھا ہوا ہے؟ اتنا بڑے ہماری پڑھائی اتنی زیادہ ہوئی، اس کی پڑھائی اتنی کم ہے، نہیں چلیں گا۔ تو عمر کے ایک دم انتہا کو پہنچ جا رہے، پھر بھی اپنی ضد، اپنی جو فرمائشیں ہیں اس سے ہٹ نہیں رہے، ایڈجسٹمنٹ کرنا پڑتا ہے۔ اگر ساری جو ہماری جو چوائس ہے اگر سب پوری ہو جائے تو سونے پر سہاگا نور علی نور، لیکن اگر نہیں ہو رہا ہے تو 19-20 ایڈجسٹمنٹ کرنا ہی پڑتا ہے کہ بھائی کسی نہ کسی معاملے میں کمپرومائز کرنا ہی اگر کریں گے تو ہی آگے بڑھیں گے، نہیں تو پھر رشتے ڈھونڈتے ہی رہ جائیں گے۔ وہ جیسا ایک مشہور واقعہ ہے نا، تو بولے ایک گھر میں رشتہ دیکھنے آیا، تو لڑکی کی ماں نے جو دلہے منت جو رشتہ دیکھنے کے واسطے آیا تھا اس کو دیکھ کر بے ہوش، پھر ہو رہا ہے کیا بات ہے؟ انہیں جو بولے کچھ سال پہلے، اتنے سال پہلے مجھے بھی دیکھنے آیا تھا، ابھی میری بیٹی کو دیکھنے آیا، بولے
چند سال پہلے مجھے دیکھنے کے لیے آیا تھا. میری شادی بھی ہوئی, بچے بھی, بچی اتنی بڑی ہوئی, شادی کی عمر کی ہو گئی, اور ابھی تک انہیں رشتے دیکھ رہا ہے بولے. تو کمپرومائز کرنا پڑتا. بہرحال تو میں عرض کر رہا تھا کہ شادی ایک ایسی ضرورت ہے جو سارے انسان کرتے ہیں, اور اگر یہ شریعت سنت کے مطابق ہو تو بہت آسان عمل ہے. شادی کو آج ہم نے زندگی کا سب سے بڑا کام بنا لیا, سب سے بڑا ٹینشن بنا لیا. خاص طور سے بیٹی والے, جن کے یہاں بیٹی ہے, ماحول ہم نے نکاح کا ایسا بنایا ہے جہاں شادی کا لفظ آتا ہے تو وہیں پر بہت بڑا خرچہ دماغ میں آتا ہے. شادی کرنا ہے تو اتنا لاکھ ہونا. بیٹی پیدا ہوتی ماں باپ کو فکر ہو جاتی ہے ابھی اس کی شادی کیسے کرائیں گے, ابھی سے جمع کرنا چالو کرو, کیونکہ شادی کرنا ہے تو لاکھوں روپیہ لگانا پڑتا, اس کے بغیر شادی نہیں ہوتی. تو زیادہ سے زیادہ مال خرچ کرنے کو نکاح کی کامیابی اور بہترین شادی شمار کرتے ہیں. کہ کیا شادی تھی, اتنا ایسا منڈپ تھا, ایسا ہال تھا, وغیرہ وغیرہ. حالانکہ پیارے نبی سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ہے کہ اعظم النکاح برکتاً ایسرہ مؤونتاً, او کما قال علیہ الصلوۃ والسلام. فرمایا کہ سب سے زیادہ بابرکت نکاح وہ ہے جو کم سے کم خرچے میں ہو جائے. کم سے کم خرچے میں جو شادی ہو جائے وہ بابرکت. اور ہمارا مزاج کیا ہے, زیادہ سے زیادہ جس میں جتنا خرچہ ہو تو اس کو بہترین شادی سمجھتے. تو شادیوں کو آسان کرنا چاہیے. آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے آسان طریقے سے شادیاں کر کے عملی طور پر امت کے سامنے عملی نمونہ پیش کیا کہ شادی کیسے کرنا چاہیے. سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی 11 بیویاں, آپ علیہ السلام نے 11 نکاح فرمائے. تو یہ جو 11 نکاح فرمائے, اس بات کو لے کر اہل باطل, دشمنان اسلام, نعوذ باللہ ثم نعوذ باللہ, حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر کیچڑ اچھالنے کی کوشش کرتے ہیں. لیکن آپ علیہ السلام کی ذات گرامی پر کیچڑ اچھالنا ایسا ہی ہے جیسا کوئی سورج کے اوپر تھوکے, چاند کے اوپر تھوکے, چاند پہ تھوک رہا ہے. اب چاند پہ تھوکیں گے تو تھوک آئیں گا, اس کے منہ پر آئیں گا. چاند پر تھوکے گا, تھوک اسی کے منہ پر واپس آئے گا. تو ایسا معاملہ ہے. جو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی شان اقدس میں گستاخی کرے گا, یا یہ کہ آپ کی شان میں جو ہے کوئی نازیبہ کلمات کہے گا, تو اللہ اس کو دنیا آخرت میں ذلیل اور رسوا فرما دیں گے. تو بہت سارے دشمنان اسلام کہتے ہیں کہ 11 بیویاں. نعوذ باللہ کہ آپ علیہ السلام شہوت پرست تھے, یا بس اسی کا عورتوں کا شوق تھا, نعوذ باللہ. اور ایک حدیث بھی ہے جس میں آپ علیہ السلام نے فرمایا, سب صحابہ بھی تھے, ہر ایک نے اپنی 3 پسندیدہ چیزیں بتائی, مجھے یہ تین چیز پسند, مجھے یہ 3 چیز پسند ہے. اس میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی فرمایا کہ مجھے بھی 3 چیزیں پسند ہے, خوشبو, عورت, اور میری آنکھوں کی ٹھنڈک نماز میں. خوشبو, عورت اور نماز. تو بولے دیکھو عورت پسند بول کر, یہ کن حالات میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ فرمایا. اگر وہ پس منظر ہمارے سامنے ہو تب حقیقت ہم کو سمجھ میں آئے گی. عورتیں پسند ہے ان حالات میں آپ علیہ السلام نے فرمایا تھا کہ جن حالات میں عورت ہونا ہی بہت بڑا جرم سمجھا جاتا تھا. عورت ذات سے نفرت کی جاتی تھی. حالات ایسے تھے, کسی کی یہاں بیٹی پیدا ہو جاتی تھی تو کوئی اور نہیں, اس کا خود کا سگا باپ جب تک اپنی خود کی معصوم سی سگی اپنی بیٹی کو, حقیقی بیٹی کو, سگی بیٹی کو اپنے ہاتھوں سے زندہ دفن نہیں کر دیتا تھا تب تک اسے چین نہیں آتا تھا. ایسے حالات تھے. عورت ذات سے اتنی نفرت ہوتی. وَإِذَا الْمَوْءُودَةُ سُئِلَتْ بِأَيِّ ذَنبٍ قُتِلَتْ, کہ اس معصوم سی بچی کو جس کو زندہ دفن کر دیا گیا تھا, اس سے پوچھا جائے گا کس جرم میں تجھے زندہ دفن کیا گیا تھا, بتاؤ. اس معصوم کا کیا جرم تھا, اس معصوم لڑکی اور بچی کا کیا جرم تھا. یہ جرم تھا کہ وہ لڑکی ہو کر کیوں پیدا ہوئی. ایسی جہالت تھی. عورت ذات سے نفرت کی عورتوں کو انسان نہیں جانوروں سے بدتر سمجھا جاتا تھا, منحوس سمجھا جاتا تھا. پراپرٹی میں جس طرح پراپرٹی تقسیم ہوتی ہے, کسی کے انتقال کے بعد اس کی عورتیں بھی تقسیم کر دی جاتی تھیں. اور بہت سارے
علاقوں میں ملکوں کے اندر ایسا ہوتا تھا کہ کسی عورت کا شوہر مر جاتا تھا تو اس کی شوہر کی چتا کے ساتھ ساتھ اس کی زندہ بیوی کو بھی زندہ جلا کر راہ کر دیا جاتا تھا، اور کہا جاتا تھا تیرا شوہر تیرا پتی مر گیا، تو ابھاگن منحوس ہے، زندہ رہیں گی تو نحوست پھیلائیں گی، اس کے ساتھ اس کو بھی جلا ڈالو۔ تو اس کے وہ بیوہ کو زندہ جلا دیا جاتا تھا۔ اور منحوس سمجھنے کی بری عادت تو آج تک چلی آ رہی ہے۔ کوئی اگر بیوہ ہو گئی، غیر مسلموں کے اندر یہ ہے، کوئی بیوہ ہو گئی تو اس کو دوبارہ شادی کرنے کا حق نہیں ہے، کوئی بیوہ ہو گئی تو دوبارہ شادی کرنے کا اس کو حق ادھیکار نہیں، لوگ اس کو منحوس سمجھتے ہیں۔ اچھا کپڑا بھی نہیں پہن سکتی کیونکہ بیوہ ہے، بلے ابھاگن ہے، نعوذ باللہ۔ اور مصر کے اندر ایسے حالات تھے، مصر کے دریائے نیل کے اندر جب پانی کم ہونے لگتا تھا، خشک ہونے لگتا تھا، تو مصر والے کیا کرتے تھے، ساری عورتوں کو ایک جگہ میدان میں جمع کرتے تھے، جمع ہو جاؤ، اور ساری عورتوں کو جمع کرنے کے بعد اس میں جو سب سے زیادہ خوبصورت عورت ہوتی تھی، اس خوبصورت عورت کو دلہن بناتے تھے، اور دلہن بنا کر شادی نہیں کراتے تھے، دلہن بنا کر دریا میں ڈھکیل دیتے تھے اور اس کو ختم کر دیتے تھے، اس کی بلی چڑھاتے تھے۔ ان کا ماننا یہ تھا اگر اس طریقے سے ہم جو ہے خوبصورت عورت کی بلی نہیں چڑھائیں گے تو دریا نیل اپنا پانی نہیں دیں گا، اور پھر پانی نہیں ملیں گے تو ہم سب مر جائیں گے، سب کے مرنے سے ایک کا مرنا اچھا۔ ایسا رسم رواج آپ علیہ السلام کے دنیا میں تشریف لانے سے پہلے یہ سب ہوتا تھا۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے، عورتوں کو عزت کا جو تاج ملا ہے، عزت جو ملی ہے، وہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی کی برکت سے۔ آپ علیہ السلام آئے اور امت کو، لوگوں کو بتایا کہ یہ عورت قابل نفرت نہیں ہے بلکہ عورت ذات قابل عظمت ہے، عورت کا مقام اور مرتبہ بتایا۔ عورت اگر ماں ہے تو الجنت تحت اقدام الامہات، جنت ماؤں کے قدموں کے نیچے ہے۔ عورت اگر بیٹی ہے اور بہن ہے تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس کی 3 بیٹیاں ہوں یا 3 بہنیں ہوں اور تینوں بیٹیوں اور بہنوں کی پرورش کرے، تعلیم و تربیت کا نظام بنائے، خوش دلی کے ساتھ، بشاشت کے ساتھ اپنی بیٹیوں کو پالے پوسے، لڑکے اور لڑکوں میں، بیٹی اور بیٹوں میں بھید بھاؤ نہ کرے، بیٹی کو جیسے بیٹے سے محبت ہوتی ہے ویسی بیٹیوں سے بھی محبت کرے، بیٹوں کے جیسا بھید بھاؤ نہ کرے، خوشی سے ان کو پرورش کرے، اور جب وہ شادی کی عمر کو پہنچ جائے تو ان کی شادی کرا دے مناسب جگہ۔ تو بولے اگر اتنا کوئی کر لے تو میں اور وہ جنت میں کہاتین اس طرح رہیں گے۔ آپ علیہ السلام نے شہادت کی انگلی اور بیچ کی انگلی سے ایسا اشارہ فرمایا کہ میں اور جنت میں ایسے رہیں گے، جیسے یہ 2 انگلیاں قریب قریب میں، اتنے قریب رہیں گے۔ بعض روایت میں کسی نے پوچھا 2 بیٹی یا 2 بہنیں ہوں، تو آپ نے فرمایا کسی کی 2 بیٹیاں ہیں، وہ 2 بیٹیوں کی پرورش کر لے، اس کو بھی یہی ثواب ہے، اور 2 بہنیں ہوں، باپ کا انتقال ہو گیا، بھائی کے ذمے آ گئی، اب بھائی بڑا ہے تو بھائی اگر خوش دلی سے بہنوں کو پالے پوسے، ان کا خرچہ اٹھائے تو اس کے لیے بھی یہ فضیلت۔ بعض میں ایک کے بارے میں بھی ہے، ایک بیٹی یا ایک بہن ہے اور خوش دلی سے ان کی پرورش کرے، اور جب وہ شادی کی عمر کو پہنچ جائے ان کا نکاح کرا دے تو اس کے بھی لیے فضیلت ہے۔ تو بہرحال آپ علیہ السلام نے فرمایا کہ عورت اگر بیٹی ہے تو بیٹی کا یہ مقام ہے کہ اگر ان کی عزت کی جائے اور جو ہے خوش دلی اور بشاشت کے ساتھ ان کی پرورش کی جائے تو نبی کا جنت میں نبی کا ساتھ اور قرب ملے گا، جنت ملے گی اور نبی کے قریب میں ملے گی، کتنی بڑی بات۔ اور عورت اگر بیوی ہے تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اکمل المؤمنین ایمانا احسنہم خلقا، کہ تم میں سب سے زیادہ کامل ایمان والا وہ ہے جس کے اخلاق سب سے زیادہ اچھے ہوں، اور فرمایا کہ وَخِيَارُكُمْ خِيَارُكُمْ لِنِسَائِكُمْ، تم میں سب سے بہترین انسان وہ ہے جو اپنی بیویوں کے ساتھ اچھا سلوک کرے، جو بیوی کے ساتھ اچھا سلوک کرے انہیں اچھا، اور جو بیوی کے ساتھ اچھا سلوک نہ کرے تو وہ اچھا ہے نہیں، اچھا نہیں۔ یہ آپ علیہ السلام نے فرمایا کہ اچھے وہ ہیں جو بیوی کے ساتھ اچھا سلوک کرتے ہیں، بیویوں کے ساتھ اچھا رہتے ہیں،
اور جو بیویوں کے ساتھ بدسلوکی کرتے ہیں کہ وہ اچھے لوگ نہیں ہیں۔ اپنے آپ کو اچھا بنانا ہے تو اپنی بیویوں کے ساتھ اچھا رہنا پڑے گا۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے بیویوں کے ساتھ کیسا رہنا چاہیے عملی نمونہ پیش کیا۔ جب باہر سے گھر میں آتے تھے تو گھر سے جو باہر کا ٹینشن رہتا تھا وہ باہر کا ٹینشن باہر چھوڑ کر آتے تھے۔ بہت ٹینشن، یعنی لوگ اتنا ٹینشن دیتے تھے، اتنی تکلیفیں پہنچاتے تھے آپ علیہ السلام کو کہ آپ علیہ السلام نے خود ارشاد فرمایا ہے، اس دین کی خاطر جتنی تکلیفیں مجھے پہنچائی گئی اتنا کسی کو نہیں پہنچائی گئی، کسی نبی کو نہیں پہنچائی گئی جتنا مجھے پہنچائی گئی۔ اتنے تکالیف اور ایسے حالات کا سامنا ہوتا تھا، لیکن جب گھر میں آتے تو باہر کا ٹینشن باہر چھوڑ کے آتے تھے۔ اور ہمارا کیا حال ہے؟ باہر کا ٹینشن ایک دم ناک پہ رکھ کے اندر جاتے ہیں، اور بولتے بھی ہیں بیویوں کو، دیکھ ٹینشن دینے، بات زیادہ کچھ بولنے کا نہیں، مجھے بہت ٹینشن ہے، پورا غصہ تیرے اوپر ہی اتار دوں گا۔ آپ علیہ السلام جب گھر میں داخل ہوتے تھے سلام کر کے داخل ہوتے تھے، اس طرح یعنی اپنی بیویوں کو سلام کرتے تھے۔ آج جب بولا جاتا ہے کہ اپنی بیوی کو سلام کرو تو شرماتے ہیں کہ بیوی کو کیسے سلام کروں، بیوی کو کیسے سلام کروں۔ اور عورتیں بھی نا لطیفہ سنا ہوں گے آپ نے، السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ ایک عورت کے شوہر کا نام رحمۃ اللہ تھے، رحمۃ اللہ نام تھا بیچارے، اب وہ سلام، السلام علیکم منی کے ابا، السلام علیکم منی کے ابا، بولے نام لینے میں شرم آتی ہے نا، بولے اس لیے منی کے ابا بولتے ہیں، السلام علیکم منی کے ابا۔ السلام علیکم رحمۃ اللہ بولنے میں شرم آ رہی ہے، رحمۃ اللہ بولے شوہر کا نام ہے، تو السلام علیکم منی کے ابا، السلام علیکم منی کے ابا۔ تو بہرحال اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جب گھر میں آتے تھے باہر کا ٹینشن باہر چھوڑ کر آتے تھے، اور سلام اس انداز سے کرتے تھے کہ جاگنے والے سن لیتے تھے، سونے والوں کی نیند میں کوئی خلل نہیں ہوتا تھا، سونے والوں کی نیند میں خلل نہیں ہوتا تھا۔ یہ نہیں کہ اتنی ڈینجر زور سے سلام کیا کہ وہ سامنے والے گھبرا کے اٹھ جائے، کیا ہو گیا کیا نہیں، اور اتنا آہستہ بھی نہیں کہ کوئی سن ہی نہ پائے سلام کیا کہ نہیں کیا۔ اور گھر پر آنے کے بعد جب دیکھتے گھر میں کوئی کام اگر نہیں ہوا ہے تو آپ علیہ السلام ڈانٹ ڈپٹ نہیں کرتے تھے، ارے گھر میں جھاڑو نہیں دیے، یہاں صاف صفائی نہیں ہوئی، اور کھانا نہیں بنا تو ٹینشن میں نہیں آتے تھے، ابھی اتنا 1 بج گیا 2 بج گیا ابھی تک کھانا نہیں بنا، نہیں، حالانکہ رحمت للعالمین ہیں، امام الانبیاء ہیں، گھر کے اندر عام لوگوں کے جیسے معیشت اختیار کرتے تھے، اپنا مقام رتبہ جھاڑتے نہیں تھے، میں اتنی اونچی ہستی ہوں، ایسا نہیں کرتے، بلکہ دیکھتے تھے گھر میں صاف صفائی نہیں ہوئی تو آپ علیہ السلام نے اپنے دست مبارک سے گھر میں جھاڑو بھی لگائی، اپنے ہاتھ سے صاف کر دی۔ اگر مرد حضرات اگر اپنے گھر میں جھاڑو مار دیں تو کیا ناک کٹ جائیں گی کہ کان کٹیں گا؟ کیا بھی نہیں کٹیں گا۔ بولتے ہیں اگر کسی کو اپنی مردانگی کے خلاف سمجھتے ہیں، میں مرد ہوں میں کیسے جھاڑو ماروں، بھیا نبی کی سنت ہے کہ گھر کی عورتوں کا ہاتھ بٹھانا چاہیے گھر کے کاموں میں، کبھی نہ کبھی پوری لائف میں 1 مرتبہ تو جھاڑو مارنا چاہیے کم سے کم، سنت زندہ کرنے کے لیے جھاڑو ماریں، صاف صفائی کریں، خود کا کام خود کرتے تھے، خود کا کام خود کرتے، حکومت نہیں کرتے تھے، یہ لاؤ وہ لاؤ، چائے لاؤ ٹوسٹ لاؤ کھانا لاؤ، حکومت نہیں، کچھ ضرورت پڑتی تھی خود، جوتا اگر پھٹا اپنے ہاتھ سے سی لیتے تھے، گھر میں کھانا نہیں بنا، اب عورتیں کھانا بنا رہی ہیں تو آپ علیہ السلام ہاتھ بٹاتے تھے، ٹھیک ہے ایک کام کرو تم چولہا جاؤ ادھر دیکھو آٹا میں گوندھ دیتا ہوں۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے گھر کی عورتوں کا ہاتھ بٹانے کے لیے آٹا بھی گوندا ہے، ہم میں سے کوئی گوندا ہے تو قابل مبارکباد ہے، اور نہیں گوندا ہے تو ایک بار تو گوندھ لو، ہاتھ بٹا کے دیکھو پھر کیسے میاں بیوی کے اندر محبت میں کیسا اضافہ ہوتا ہے۔ مرد اپنے آپ کو مرد سمجھتا ہے، بیوی کو نوکرانی سمجھتا ہے، اور اس کی کوئی ہمت افزائی نہیں کرتا، وہ بیچاری اتنی قربانی کے ساتھ کھانا بناتی ہے، کبھی اس کے غلطی سے اس کی تعریف بھی نہیں کرتا کہ آج تم نے بہت اچھا کھانا بنایا، اللہ آپ کو جزائے خیر عطا فرمائے۔ کتنی محنت کرنی پڑتی ہے، کتنے پاپڑ بیلنا پڑتے ہیں، ایک بار پکا کے دیکھو سمجھ میں آتا، کھانا اگر مرد بنائے سمجھ میں آئے گا کتنی محنت کرنی پڑتی ہے، تب جا کر ایک ٹائم کا کھانا بنتا ہے۔
اب اتنی قربانی کے ساتھ وہ کھانا بنائی ہے تو دو اگر جملے اس کی تعریف میں بول دیے، دو دعائیہ جملے اگر اس کے حق میں کہہ دیے تو کیا بگڑ جائے گا؟ بول کے فرق، اگر بول ہمارے درست ہو جائے تو زندگی کی مٹھاس آ جائے۔ میٹھے بول یعنی بول ہمارے میٹھے ہونا چاہیے۔ تیکھے اور کڑوے بول بولیں گے تو کڑواہٹ پیدا ہوگی، میٹھے بول بولیں گے تو میٹھاس پیدا ہوگی، زندگی میں خوشگواری پیدا ہوگی، اور جیسا ہم بولیں گے نا تو ویسے ہی ہمارے ساتھ بھی معاملہ ہوگا۔ اگر نامناسب باتیں کہیں گے، بیکار کی باتیں کریں گے تو نفحۃ العرب ایک کتاب ہے، اس میں ایک مضمون ہے، من قال ما لا ينبغي سمع ما لا يشتهي، جو نامناسب بات کہتا ہے تو اس کو ناگوار بات سننے کو ملتی ہے۔ اور اس پر شعر ہے، بد نہ بولے زیر گردوں گر کوئی میری سنے، بد نہ بولے زیر گردوں گر کوئی میری سنے، کہ گنبد کے نیچے کوئی بری بات مت کرو، اس لیے کہ گنبد کے نیچے ٹھہر کر اگر کوئی بری آواز نکالے گا یا کوئی بری بات کہے گا، وہ ایک بات بولے گا، وہ تو ایک بار بولے گا، اور گنبد سے وہ آواز لٹکا صدائے بازگشت کے طور پر کئی مرتبہ اس کو آواز لوٹ کر کے اس کے کانوں میں پڑے گی۔ مثال کے طور پر اپنا بیجاپور ہے، وہاں پر گول گنبد ہے، وہاں ٹھہر کر اگر ہم کہیں گے اللہ اکبر، ہم ایک بار بولیں گے، ادھر سے آواز آئے گی، تقریباً 7 بار آواز آتی ہے، اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر۔ اگر ہم وہاں کہیں کہ او اللہ کے بندے، ہم ایک بار بولیں گے او اللہ کے بندے، ادھر سے 7 بار آواز آئیں گی، او اللہ کے بندے او اللہ کے بندے، او اللہ کی بندی، تو ادھر سے 7 بار آواز، او اللہ کی بندی او اللہ کی۔ اگر اس نے الٹا سیدھا بولا او کمینے، یہ تو ایک بار بولیں گا کمینے، ادھر سے 7 بار آئے گی او کمینے او کمینے۔ تو جیسی کہے ویسی سنیں۔ تو جب آپ علیہ السلام آتے تھے، یہ سنت اختیار کرنا ہے، تو میں وہ بات ذہن سے نکل گئی کہ وہ غصے میں یعنی باہر کا ٹینشن باہر چھوڑ کر آتے تھے، اور ایسا مسکراتے ہوئے چہرے کے ساتھ آتے تھے گھر میں، مسکراتے ہوئے چہرے کے ساتھ۔ اور ہم کیسے آتے ہیں؟ بعض لوگ ایسے جاتے ہیں جیسے کسی نے کھٹی کڑی پلا دیا ہوگا، کھٹی پلس باسی، ایک دم باسی، ٹینشن میں جاتے ہیں، مسکرات نہیں کیا نہیں کچھ نہیں، ایک دم جیسا بہت جنگ میں سے اب بھی آیا بیچارہ، ٹینشن میں، مسکراتے ہوئے چہرے کے ساتھ آتے تھے، اور گھر میں حکومت نہیں کرتے تھے، بلکہ گھر میں عورتوں کا ہاتھ بٹاتے تھے اور دعائیں بھی دیتے تھے، گھر کی عورتوں دعائیں بھی دیتے تھے۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ علیہ السلام نے ان کا نام لے کر دعا کی کہ اللہم اغفر لعائشہ، اے اللہ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ کے اگلے پچھلے سب گناہ کو معاف فرما، ان کے سارے گناہ معاف فرما۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جب آپ علیہ السلام نے یہ دعا دیا، حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ خوشی سے جھوم اٹھی، بہت خوش ہونے لگی۔ تو آپ علیہ السلام فرمایا کیا بات ہے، بہت خوش ہو رہی؟ بولے کیوں خوش نہ ہوتی، آج آپ نے میرا نام لے کر دعا کی، اس لیے مجھے بہت خوشی ہو رہی ہے۔ بولے یہ دعا تو میں اپنی امت کے لیے ہر نماز میں مانگتا ہوں، یہ دعا اپنی امت کے لیے، جو نبی ہمارے لیے ہر وقت دعائیں کرتے ہوں، تو ان کا ہمارے اوپر کچھ حق ہے کہ نہیں ہے؟ ہاں، وہ حق ادا کریں گے، ہمارا خود کا بیڑا پار، اور اگر نہیں کریں گے تو ہمارا بیڑا غرق ہو جائے گا۔ دو جہاں کی کامیابی گر تجھے درکار ہے، دو جہاں کی کامیابی گر تجھے درکار ہے، ان کا دامن تھام لے جن کا محمد نام ہے صلی اللہ علیہ وسلم۔ آپ علیہ السلام کی سیرت کو ہمیں اختیار کرنا پڑے گا، اور ایک دم ایسا بھی نہیں کہ جس کو بولتے ہیں نا جورو کا غلام، جورو کا غلام الگ ہوتا ہے، اور ان کا ہاتھ بٹھانا، ان کا احترام کرنا، ان کے ساتھ عزت سے پیش آنا، یہ الگ چیز ہے۔ شادی کے بعد میں جو مرد ہوتا ہے نا بیچارہ، وہ دو چکی کے پانٹ کے بیچ میں آ جاتا ہے، ادھر ماں بہنیں ہوتی ہے، ادھر بیوی رہتی ہے، کس کی دیکھنا؟ اگر ماں بہنوں کی طرف جائے تو بیوی پر ظلم ہو جاتا ہے، بیوی کی باتوں میں آیا تو ماں یعنی جو ہے ماؤں پر اور بہنوں پر ظلم ہو جاتا ہے۔ تو بیلنس برابر رکھنا چاہیے، ماں کے کہنے کی وجہ سے بیوی پر ظلم نہیں، اور بیوی کی باتوں میں آ کر ماں اور بہنوں پر ظلم نہیں۔ ماں بھی بولیں گی، بیٹے بھی، بہنیں بھی بولیں گی تم شادی کے بعد بدل گئے، بدلنا تو پڑتا ہی ہے،
اگر نہیں بدلنا تو شادی کا کیوں کرائے؟ اب ظاہر سی بات ہے جب شادی ہوئی ہے تو بیوی کا حق بھی ادا کرنا پڑے گا. تو اگر شوہر بیوی کے حقوق ادا کر رہے ہیں تو پھر بہنوں کو کہ بابا تم ادھر ہی جا رہے ہو، ادھر ہماری طرف جیسے پہلے دھیان دیتے تھے، جیسے پہلے بات کرتے تھے، جیسے پہلے آتے تھے، جیسا پہلا معاملہ تھا، ابھی ویسا نہیں تو ویسا ہوگا بھی نہیں نا. پہلے شادی نہیں تبھی شادی ہوئی ہے، ابھی بیوی کے حقوق ایکسٹرا بڑھ گئے. یہ بھی نہیں کہ بیوی کی وجہ سے بہنوں کو دیکھتا ہی نہیں، جاتا ہی نہیں، بات ہی نہیں کرتا، ایسا بھی نہ ہو. تو بیوی کی وجہ سے ماں بہنوں پر ظلم نہیں، اور ماں بہنوں کی وجہ سے بیوی پر ظلم نہیں. اور دوستو بزرگوں، تو یہ سیرت اختیار کرنے کی، یہ جو ہے عملی نمونہ جو آپ علیہ السلام نے پیش کیا، یہ اختیار کرنے کی ضرورت ہے. اور دوستو بزرگوں، آج کل رشتے بہت ٹوٹ رہے ہیں، شادیاں ٹوٹ رہی ہے چھوٹی چھوٹی باتوں پر رشتے، باقاعدہ طلاق ہو رہی ہے، کھلا ہو رہے ہیں، طلاقیں ہو رہی ہے، عورتیں کھلا لے رہی ہے. گزشتہ کل مفتی عبدالغفار صاحب دامت برکاتہم، جو دارالقضا کے اپنے شہر قاضی شریعت ہے، شولہ پور کے قاضی ہیں، اور میں خود بھی یہاں مہیلا منڈل ہے تو کسی وجہ سے میں حافظ ثناء اللہ صاحب بھی گئے تھے. تو وہاں کے جو پولیس تھے وہ بتا رہے تھے کہ مولانا کہ یہاں پر جتنے کیسز آتے ہیں نا بولے، اس میں سے 90% مسلمان عورتوں کے آتے ہیں، مسلمانوں کے زیادہ آ رہے ہیں. غیروں کے مقابلے میں مسلمانوں کی تعداد زیادہ ہے جو اپنے مسائل کو اللہ رسول اور قرآن حدیث کے ذریعے سے نہیں بلکہ مہیلا منڈل میں جا کر کے سر پھوڑی کرتے ہیں اور وہاں جا کر ذلیل ہوتے ہیں، اور جو ہے اور غیروں کے سامنے جو ہے جا کر انصاف کی بھیک مانگتے ہیں. غیروں کے پاس کہاں انصاف ملے گا؟ وہ کیا انصاف کریں گے؟ قرآن و سنت کے مطابق اگر ہم اپنے آپ کو، بھئی اللہ رسول کا جو حکم ہے ہم اس پر راضی ہوں، ایک تھوڑی دیر میں مسئلہ حل ہو جائے گا. لیکن اللہ رسول کے حکم کو ماننے کے لیے تیار نہیں، بس اپنی جو دل میں ہے اپنی انا کو، اپنی ضد کو پورا کرنا ہے. بولنا نہیں چاہیے. 1-2 دن پہلے کی بات ہے، تو میں یہ بتایا بھئی قرآن میں ایسا ہے، حدیث میں ایسا آیا ہے. بھئی قرآن حدیث اور نبی نے یہ فرمایا ہے. بولے قرآن میں تو آن دے، حدیث میں تو آن دے، لیکن ہم کو تو یہی کرنا ہے. نعوذ باللہ، ایسی چیزیں. تو بہرحال تو چھوٹی چھوٹی باتوں پر، اب بہت سے لوگوں کو طلاق کے مسئلے معلوم نہیں، اپنے نوجوانوں کو، عورتوں کو بھی پتہ نہیں، مردوں کو بھی پتہ نہیں. ابھی 2-4 دن پہلے کی تازہ خبر ہے، میرے پاس تازہ خبریں بہت سی رہتی ہے. تازہ خبر، باسی خبر تو باسی ہو جاتی ہے. تازہ خبر یہ ہے، ایک آدمی نے فون لگایا مجھے، بولے مولانا بہت پریشان تھا. بولے بہت پریشان ہوں. کیا بات؟ ارے بات یہ کہ بولے مجھے میری بیوی نے 3 طلاق دے دی. بولے مجھے میری بیوی نے، میں نے نہیں دیا، میری بیوی نے مجھے دے ڈالی. بولے میری بیوی نے 3 طلاق دے ڈالی، اب میں کیا کروں؟ بولے بھائی بیوی کی طلاق دینے سے طلاق تھوڑی ہوتی ہے. طلاق کا حق اللہ نے مردوں کو دیا ہے. شوہر آپ ہیں تو آپ طلاق دیں گی کہ آپ کی بیوی آپ کو طلاق دیں گی؟ ارے ایسا ہے کہ ہاں بھائی مرد طلاق دیتا ہے، عورتوں ہاں البتہ عورتوں کو اللہ نے کھولے کا اختیار دیا. کھلا طلاق اگر عورتوں کے پاس میں ہوتی ہے نا، بیچارہ جیسا یہ روتے ہوئے آیا تھا، سارے مرد لائن لگا کے روتے پھرتے رہتے، چھوٹی چھوٹی بات پہ طلاق. جذباتی ہوتی ہیں عورتیں. تو اس کے لیے الرجال قوامون علی النساء، تو طلاق کا فیصلہ اللہ نے مرد کے ہاتھ میں رکھا ہے. البتہ عورت کو باندھ کے مجبور بھی نہیں کیا ہے. اگر کسی عورت کا شوہر ظالم ہے اور اس کا ظلم برداشت نہیں ہو رہا ہے تو ایسے اصول شریعت نے بتائے ہیں، ان اصول کو اگر ہم فالو کریں گے تو طلاق کی نوبت ہی نہیں آئیں گے انشاءاللہ. شروع سے بتایا گیا کہ لڑکا لڑکی ہے، پہلے دونوں کو ایک دوسرے کو دکھا دو. لڑکے کو بول دو کہ یہ لڑکی ہے جس سے تمہاری شادی ہونی ہے، لڑکی کو بولو یہ لڑکا ہے جو تمہارے لیے ہم پسند کر رہے ہیں، تجھے پسند بھی ہے کہ نہیں ہے؟ اگر پسند ہے تو ہی آگے بڑھاؤ. چپ ماں باپ اپنے میں پاور میں کراتے ہیں، میرا بیٹا ہے کیسا نہیں کرتا، دیکھتا ہم کو، اور ماں باپ کے دعویٰ میں کر لیتا ہے، پھر بعد میں وہ بیچارے کی زندگی، دونوں کی زندگی برباد ہوتی ہے. تو شریعت میں جو یہ کہاں گیا، دکھا دو لڑکا لڑکی کو. شادی اگر جس کا نکاح کا ارادہ ہے تو لڑکے کو لڑکی بتاؤ، لڑکی کو لڑکا بتاؤ. اگر وہ بشاشت سے تیار ہے تو ہی کراؤ، نہیں تو مت کراؤ. اچھا بشاشت سے تیار ہے، اب شادی ہو گئی، اب شادی کے بعد 19-20 ہوتا ہے، کوئی دودھ کا دھلا ہوا ہے نہیں. اللہ نے اچھائی برائی ہر ایک میں رکھی ہے.
تو اگر کس بیوی میں کوئی برائی یا شوہر کے اندر کوئی برائی نظر آ رہی ہے تو اس کو انصاف کے ترازو میں تولو کہ اس میں اچھائی زیادہ ہے کہ برائی زیادہ ہے۔ اگر اچھائیاں زیادہ ہے، برائیاں تھوڑی بہت ہے تو صبر کر لو، چلا لو اس کو کہ بھئی خوبیاں تھوڑی بہت اگر برائی ہے تو کیا ہوا، اچھائیاں خوبیاں اتنی زیادہ ہے۔ عورت کے اندر خوبیاں بہت ہے، ایک دو چھوٹا ویک پوائنٹس ہے، چھوٹی موٹی باتیں ہیں تو اس کو نظر انداز کرو۔ اگر نظر انداز نہیں کریں گے تو بات بات پر جو ہے طلاق تک بات پہنچیں گی۔ ایک صحابی رضی اللہ عنہ آپ علیہ السلام کی خدمت میں آئے، بولنے لگے میری بیوی ایسی، میری بیوی ویسی، ایسی ہے ویسی ہے، یوں ہے تو ہیں، بہت برائی کرنے لگے۔ وہ برائی کرتے جا رہے رکش نہیں رہے۔ آپ علیہ السلام نے فرمایا طلاق دے دے۔ اتنا سننا تک خاموش ہو گئے۔ کیا بولے طلاق دے دوں؟ اگر میں اس کو طلاق دے دوں گا، میرے 4 بچے ہیں، 4 بچوں کو پالے گا کون؟ ان کو نہلائیں گا کون؟ دھلائیں گا کون؟ کھانا کون پکائیں گا؟ کپڑے کون دھوئیں گا؟ گھر کی صفائی کون کرے گا؟ یہ سب سنانے لگا۔ اب پھر اچھائیاں بتانے لگا۔ آپ علیہ السلام نے ان سے فرمایا کہ بھائی مجھے طلاق دلوانا ہے، طلاق دینے کا حکم، یعنی اس لیے میں یہ جو کہا نا، یہ جملہ طلاق دلوانے کے واسطے نہیں بولا، تمہاری نظر تمہاری بیوی کی خامیوں پر تھی تو خامیوں سے ہٹا کر خوبیوں پر ڈالنے کے لیے یہ جملہ میں نے تم سے کہا۔ اب جیسے میں نے طلاق دے دو بولا تو آپ نے جو ہے اس کی جو ہے یعنی خوبیاں بیان کرنا چالو کہ نہیں، بولے میری بیوی یہ خوبی ہے، اگر طلاق دوں گا تو اس کا یہ کیسا ہوں گا، وہ کیسا ہوں گا، کھانا کون بنائے گا، کپڑے کون پریس کون کرے گا، وغیرہ وغیرہ۔ تو بولے جاؤ، بیوی کے اندر 19-20 ہے تو اس کو برداشت کرو اور نبھاؤ اس کو۔ عمر رضی اللہ تعالیٰ نے تو یہاں تک فرمایا کہ عورتیں پسلی سے پیدا ہوئی ہے نا، بائیں پسلی سے پیدا ہوئی ہے، پسلی ٹیڑھی رہتی ہے، اس کی فطرت میں ٹیڑھا پن ہے، اس کا حسن یہ ہے کہ وہ ٹیڑھی رہے، اس سے فائدہ اٹھانا ہے تو ٹیڑھی رہتے ہوئے فائدہ اٹھاؤ، اس کو سدھارنے سیدھا کرنے کے چکر میں مت جاؤ۔ آگے ایک دم سیدھا کرنے کے چکر میں جاؤں گے تو ٹوٹ جائیں گی، پسلی ایک دم سیدھا کرنے جائیں گے تو وہ ہڈی ٹوٹ جائیں گی، اور عورت کا ٹوٹنا طلاق ہے۔ اور ابغض المباحات عند اللہ الطلاق، کہ اللہ تعالیٰ کے نزدیک وہ چیزیں جو مطلب جس کی اجازت دی گئی ہے، سب سے زیادہ مبغوض ترین چیز اللہ کے نزدیک طلاق ہے، کہ طلاق سے اللہ کا عرش بھی ہل جاتا ہے۔ اور میں یہ بول رہا تھا بہت سارے نوجوانوں کو پتہ نہیں، اگر 19-20 اگر مان لو کہ بہت زیادہ پرابلم ہے تو شریعت نے بتایا کہ بھائی کیا کرو، پیار محبت سے سمجھاؤ، پیار محبت سے سمجھ میں نہیں آ رہے بستر الگ کر دو، مت سو اس کے ساتھ میں، ناراضگی کا اظہار کرو، کچھ مہینہ اس پر عمل کر کے دیکھو، پھر بھی سدھر نہیں رہی ہے، ہلکی مار مارو پھر بھی سدھر نہیں رہی ہے، تو اس کے بعد میں شوہر کے کچھ ذمہ دار رشتہ دار اور میاں بیوی کے دونوں کے جو ہے ذمہ دار لوگ مل کر بیٹھیں، سر جوڑ کر بیٹھیں کہ یہ میاں بیوی میں بدگمانیاں غلط فہمیاں پیدا ہو گئی ہے، اب اس کو کیسے دور کیا جائے۔ ان یریدا اصلاحا یوفق اللہ بینہما، اگر یہ ذمہ دار لوگ میاں بیوی کو جوڑنے کی نیت سے بیٹھیں گے تو اللہ تعالیٰ جوڑ و پیدا فرما دیں گے۔ لیکن اللہ معاف کرے، آج خود ماں اپنی بیٹی کا گھر برباد کر رہی ہے، ماں خود اپنی بیٹی کا گھر برباد کر رہی ہے یہ کہہ کر کہ بیٹی تیری شادی کر دی، ہم نے تجھے بیچا نہیں ہے، ایک بھی بات سننے کا نہیں، بالکل برداشت کرنے کا نہیں، اگر کوئی تم کو ایک بات بولے تو تم 2 بولنے کا، اور بالکل ڈٹ کے رہنے کا، بولے کس کی جو ہے کس کے دباؤ میں آنے کا نہیں، کون کیا کچھ بولے، ہم ہے تیرے، ہمارا سپورٹ ہے، تیرے ماں باپ مرے نہیں ہیں، بولے بیٹھا کو کھلائیں گے، کب تک بٹھا کے کھلائیں گے، اور مرے بعد اس کا کیا ہوگا بچی کا۔ تو یہ یعنی جو ہے نا ماں باپ جو ہے بچی جو بولی فوراً اس کے خلاف ایکشن نہیں لینا ہے، بلکہ اس کی حقیقت گہرائی تک پہنچنا ہے، اور حکمت اور محبت کے ساتھ میں اس کو صبر شکر کی تلقین کرنا ہے، حالات اگر ہیں تو صبر کی تلقین کریں، اور اگر جو نعمتیں اس پر شکر کی گزارش کریں کہ شکر ادا کرو کہ تمہارے شوہر میں یہ خوبیاں ہیں وغیرہ وغیرہ۔ بہرحال باتوں سے بات وجود میں آتی ہے، اصل عمل ہے۔ تو میں عرض کر رہا تھا کہ طلاق کے جو موٹے موٹے مسائل مردوں کو عورتوں کو معلوم ہونا چاہیے، یہ راہل گاندھی کی بات ہے۔ وہاں ایک نوجوان بیچارہ وقت لگا رہا تھا، مسئلہ پوچھا اس نے مجھ سے، پہلے تو گھبرا رہا تھا، شرما رہا تھا، مطلب بالکل ڈرنے شرمانے کی ضرورت نہیں ہے، پوچھو کیا پوچھنا ہے۔ تو اس نے کہا کہ حضرت ایسا ہے کہ وہ اس کی بیوی کو طلاق دیتا ہے، اور روزانہ پابندی سے، جیسے پابندی سے اپن چائے پیتے نا تو پابندی سے طلاق دیتا ہو روزانہ، تو طلاق دیتا تو بولے طلاق ہو جائیں گی کیا، بولے جب طلاق دیتا تو ہو جائیں گی نا بھائی،
اور بولے ایک دن ہی روزانہ دیتا پابندی سے، پتہ نہیں کتنے مہینے سے وہ کتنے سالوں سے وہ ایسے ہی روزانہ طلاق دے رہے ہیں۔ بولے مولانا میں طلاق تو دیتا ہوں لیکن آگے کی تو بات تو سنو، مطلب سنو، آگے کی بات یہ ہے کہ میں جب بھی طلاق دیتا نا تو میری بیوی کیا بولتی معلوم ہے؟ دے کتنا طلاق دینے کا، بولے اگر تو ٹرک بھر کو بھی طلاق دیا میں قبولش نہیں کرتی، بولے اگر ٹرک بھر کے بھی تو نے طلاق دیا میں قبولش نہیں کرتی، جب قبول کروں گی نہیں تو طلاق کیسے ہوں گی؟ وہ بیچاری یہ سمجھے جیسا اگریمنٹ جب ایجاب قبول کے ٹائم میں جب تک دلہا دلہن قبول نہ کر لے نکاح نہیں ہوتا، تو طلاق کا بھی ایسا سمجھ رہی کہ جب تک دونوں کی رضامندی سے طلاق نہیں ہوتا۔ ایسا نہیں ہے، شوہر نے اگر آدمی نے طلاق دے دی تو ہو جاتی ہے وہ طلاق، اور پھر تین طلاق دھاڑ تین ایک ساتھ میں طلاق دے دیتے، بعد میں پھر پچھتاتے بیٹھتے ہیں۔ ہمارے اکابر نے جب طلاق کا مسئلہ سوشل میڈیا میں اٹھا تھا، ایک نعرہ لگایا تھا کہ پہلی طلاق ابھی نہیں اور ایک کے بعد کبھی نہیں، پہلی طلاق ابھی نہیں اور ایک کے بعد کبھی نہیں، کہ طلاق کے بارے میں ابھی نہیں، ذرا معاملہ کو ذرا صلح کی کوئی شکل نکل سکتی ہے کیا؟ خلا سے بہتر صلح ہے، والصلح خیر، خلا سے بہتر صلح ہے، تو صلح کی کوئی شکل نکل سکتی ہے کیا؟ ہر ممکن کوشش کریں صلح کی۔ اب جب کوئی راستہ صلح کا باقی نہیں رہا تب طلاق اور خلا کے اوپر جانا ہے، اور اس کا بھی شریعت کا جو طریقہ ہے اس کے مطابق، کہ پاکی کی حالت میں جس میں میاں بیوی ملے نہ ہو، صرف ایک طلاق دینا ہے۔ جو کام 3 طلاق سے ہوتا ہے جب ایک طلاق سے حاصل ہو رہا ہے تو پھر 3 دینے کی کیا ضرورت؟ ایک طلاق دیا، اس میں بھی طلاق رجعی دے تو زیادہ اچھا ہے۔ طلاق رجعی کا فائدہ یہ ہوتا ہے عدت کی مدت کے اندر، عدت کی مدت اس کے اندر اگر میاں بیوی کا سمجھوتا ہو جاتا ہے اور شوہر اس کو واپس ایکسیپٹ کر لیتا ہے، یا میاں بیوی شرمندہ ہوتے ہیں اور کہ بھئی چلو ہم غصے میں لڑ لیے، یہ ہو گیا وہ ہو گیا، لیکن اب جو ہے ہمارے بچے ہیں آگے کا کیا، اب دونوں شرما رہے یعنی پچھتا رہے ہیں۔ اب وہ ایک طلاق دینے کے بعد چونکہ طلاق رجعی تھی، عدت کے اندر شوہر اگر رجوع کرنا چاہے تو نکاح پڑھانے کی ضرورت بھی نہیں، واپس لے سکتا ہے، واپس گھر پہ بلا لے اور ان کا وہ نکاح برقرار رہے گا۔ اور اگر عدت کی مدت ختم ہو گئی، عدت پوری ہو گئی، مدت جو تھی 3 مہینے 10 دن، یعنی 3 حیض کو اب حیض بولتے ہوئے شرم آتی، اس کے لیے جو ہے 3 مہینے 10 دن بولتے ہیں، تو اگر جو ہے یہ اتنی عدت کی مدت پوری ہو گئی تو نکاح ختم ہو گیا۔ اب نکاح ختم ہونے کے بعد اب عورت کو اختیار ہے، وہ کہیں اور جگہ بھی شادی کر سکتی ہے، لیکن اس کے بعد بھی پھر یعنی 4-6 مہینے کے بعد ان کے دماغ کی بتی سل گئی کہ نکو بابا مل جل کے رہنا چاہیے، تو اس میں بھی ایک کوئی مسئلہ نہیں ہے، نکاح پڑھا لو، نکاح پڑھا کر واپس میاں بیوی بن کے رہ سکتے۔ اچھا بہت زیادہ ٹینشن ہے تو پھر 2، یعنی ایک اس مرتبہ دے دیا، یعنی ایک، چونکہ ہمارے اکابر فرماتے ہیں کہ بھئی پہلی طلاق ابھی نہیں اور ایک کے بعد کبھی نہیں، ایک دے دیا تو بھی عدت کے بعد میں وہ نکاح سے نکل جاتی ہے آٹومیٹک، جب نکاح سے نکل گئی تو بھی جو مطلب نکاح سے ختم آزاد کرنا تھا تو مقصد حاصل ہو گیا، تو 2 3 دینے کی کیا ضرورت؟ پھر بھی شریعت کا اصول یہ ہے کہ اگر کسی نے ایک کے بجائے 2 دے دیا تو 2 طلاق بھی دیا، اس کے اندر بھی دوسری طلاق دیتے ہی وہ فوراً نکاح سے نکل جاتی ہے۔ 2 طلاق دینے کے 1 منٹ کے بعد بھی اگر وہ واپس رجوع کرنا چاہتا ہے تو پھر سے نکاح کرنا پڑے گا۔ اب طلاق مرتان فامساک بمعروف او تسریح باحسان، کہ 2 مرتبہ کی طلاق میں یہ گنجائش ہے کہ یا تو بھلائی کے ساتھ واپس لے لو، یا یہ کہ پھر جو ہے دستور کے مطابق اس کو آزاد کر دو۔ 2 مرتبہ میں 2 طلاق بھی دے دیا، واپس رجوع کرنا ہے تو اس میں بھی حلالے کی نوبت نہیں آتی ہے، بلکہ نکاح کر کے واپس بغیر حلالے کی رجوع کر سکتا ہے۔ اگر کسی نے 3 طلاق دینا حرام ہے، منع ہے، 3 طلاق اگر دے دیا تو واقع ہو جاتی ہے، اور 3 طلاق کی وجہ سے کہ جو ہے جو حرمت لازم ہوتی ہے، طلاق مغلظہ اسے کہتے ہیں۔ اب وہ 3 طلاق دینے کے بعد چونکہ اللہ کے ساری حدوں کو اس نے پامال کیا ہے، اب اس کی سزا اللہ نے یہ بتائی ہے۔ اب یہ عورت اس وقت تک اس پہلے شوہر کے لیے حلال نہیں ہوں گی جب تک کہ شرعی حلالہ نہ کر لے۔ شرعی حلالہ، یہ حلالہ جو آج کل چل رہے نا، حلالہ نہیں، بہت بڑا ڈرامہ ہے، اللہ رسول کی لعنت ہے ایسے لوگوں پر جو اس طریقے سے یعنی وقتی ٹیمپروری جو کچھ دنوں کے لیے نکاح کرتے ہیں بعد میں اس کو ختم کرتے ہیں، اللہ رسول کی لعنت۔ شرعی حلالہ یہ ہے کہ اب یہ عورت کسی اور سے نکاح کریں گی، وہ شوہر دوسرا شوہر جس سے اس نے نکاح کیا ہے وہ مر جائے اپنی موت،
موت تو ہر ایک کو آنی ہے، اتفاق سے اس کی موت کا وقت تو مر گیا، اب عدت پوری کر کے یہ پہلے شوہر سے نکاح کر سکتی ہے، یا یہ کہ مرا تو نہیں، بائی چانس ایسا ہو سکتا ہے کہ وہ دوسرے شوہر سے بھی اس کی نہیں بنی، بائی چانس ایسا ہوا اس کے ساتھ بھی نہیں جمی، اس نے بھی طلاق دے دیا، تو طلاق دیا تب عدت کر کے پہلے کے نکاح میں آ سکتی، ایسا بائی چانس ہوتا ہے، لیکن لوگ بائی چانس نہیں بائی چوائس کرتے ہیں، بائی چانس نہیں کرتے، بائی چوائس کرتے ہیں، بولے 3 دن تک رکھ، 1 ہفتہ رکھ، بعد میں طلاق دے دینا، یہ غلط ہے۔ تو یہ سب نوبت کیوں آتی ہے کہ بابا شریعت کے حدود کو اس نے پھاندا ہے، جو طور طریقہ بتایا گیا نکاح میں رشتے دیکھنے کا اور پھر طلاق کا، اگر یہ ساری چیزیں ہمارے ذہنوں میں ہوں تو انشاءاللہ کہ یہ طلاق کا معاملہ ہی نہیں ہوگا، جو اصول اللہ نے قرآن میں بیان فرمایا کہ یہ کرو پھر یہ کرو پھر یہ کرو، اگر اس کو اپنائیں گے طلاق تک بات جاتی ہی نہیں انشاءاللہ۔ لیکن مسئلہ یہ ہے کہ ہم مسلمان ہو کر اسلامی تعلیمات پر ہم خود عمل نہیں کرتے، ہم ہیں تو مسلمان لیکن اسلام کی کون سی چیز ہمارے اندر ہے؟ نبی کے چاہنے والے، محبت کا دم بھرنے والے تو ہے، لیکن نبی کی کون سی سنت ہمارے اندر ہے؟ تو اس کو اپنانے کی عملی طور پر اختیار کرنے کی ضرورت ہے۔ وقت تو کافی ہو چکا ہے، اللہ تعالیٰ سے دعا کرتا ہوں اللہ تعالیٰ ہم تمام کو کہنے سننے سے زیادہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر